ہوں میرے ساتھی جناب قاری محمد صالح صاحب سلطان پوری، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کے لیے ایک نظم پیش کر رہے ہیں۔ قرب حاصل ہوا مدینے کا، لطف اب آ رہا ہے جینے کا۔ قرب حاصل ہوا مدینے کا، لطف اب آ رہا ہے جینے کا، اور مل گئی جس کو آپ کی نسبت، مل گئی جس کو آپ کی نسبت، کیا بگڑنا ہے اس سفینے کا، کیا بگڑنا ہے اس سفینے کا۔ اس کے بعد چند قطعات پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ سارے اصحاب شان والے تھے، وہ بڑی آن بان والے تھے، سارے اصحاب شان والے تھے، وہ بڑی آن بان والے تھے، اور ان کے قدموں میں بادشاہی تھی، ان کے قدموں میں بادشاہی تھی، ایسی اونچی اڑان والے تھے، ایسی اونچی اڑان والے تھے، قدر و عظمت کے وہ منارے تھے، دست قدرت کے وہ سنوارے تھے، قدر و عظمت کے وہ منارے تھے، دست قدرت کے وہ سنوارے تھے، اور یہ حدیثوں میں ہے کہ دنیا میں، یہ حدیثوں میں ہے کہ دنیا میں وہ ہدایت کے سب ستارے تھے۔ حضرات، صدارت کی تحریک اور صدارت کی تائید آپ کے سامنے آ چکی۔ اب اس مبارک اور مقدس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرات علماء اکرام، مدارس اسلامیہ کے نمائندگان اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری نگاہیں حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم، جو جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے محتمم ہیں اور اتر پردیش کی جمعیت علماء کے صدر ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں اور بہت مختصر مگر انتہائی جامع تقریر فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے کا پروگرام آپ کو بتایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وإمام المتقین ورسول رب العالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، جمعیت العلماء کی طرف سے عظمت صحابہ کے عنوان سے دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں ہونے والی یہ کانفرنس ہم کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور میں اس کانفرنس کے غرض و غایت کے سلسلے میں مختصر جملوں میں اپنی بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں جمعیت العلماء کے کردار کو، اس کی خدمات کو آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جمعیت العلماء کی خدمات پر اگر روشنی ڈالی جائے تو دو چیز بڑی واضح ہو کر کے سامنے آتی ہیں۔
کہ جمعیت العلماء نے ہمیشہ دو کام کیے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی موقع پر اپنی ان ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ نمبر ایک، خدمت خلق کا کام، اور جمعیت نے یہ خدمت خلق کا کام بلا تفریق مذہب و ملت ہندوستان کے گوشے گوشے پر انجام دیا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی انجام دیتی رہے گی۔ اور جمعیت العلماء کا دوسرا کام ہے تحفظ شریعت، تحفظ دین و شریعت کی یہ ذمہ داری بھی جمعیت العلماء نے اپنے بزرگوں کی قیادت میں ادا کی ہے اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو بھی آئندہ ادا کرتی رہے گی۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے دین کو سیکھا ہے، قرآن کو سیکھا ہے، حدیث کو سیکھا ہے، شریعت اسلامیہ کو سیکھا ہے اور پھر دنیا کے گوشے گوشے تک انہوں نے پھیلایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج امت کے پاس قرآن صحیح شکل و صورت میں موجود ہے تو یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آج امت کے پاس شریعت اسلامیہ کی تعلیمات موجود ہیں تو یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں۔ اگر آج امت کو قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کے مواقع فراہم ہیں تو یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اور ان کو اپنی رضا اور رضوان سے مالا مال کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کون تھے؟ ذرا غور تو کرو۔ صحابہ نے اس دین کے لیے اللہ کے اس آخری نبی کے ساتھ مل کر کے کتنی قربانیاں برداشت کی ہیں۔ صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے مال و دولت کو لات ماری اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں ہر جگہ پہنچ کر اللہ کے دین کو بلند کیا۔ صحابہ کرام نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ جمعیت العلماء کا کاز ہے تحفظ دین و شریعت۔ دین کے خلاف یہ گروہ جب آواز اٹھانے لگے تو حضرت صدر محترم نے عظمت صحابہ کے عنوان سے یہ کانفرنس کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم کو ان کے زیر سایہ صحیح طور پر خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔